اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب ٹاپک نمبر 10 اور وہ ہے عیدین کی نماز اور عید سے متعلق جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ. بھائیو، عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے، پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں دو بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں. نمبر 1 عید الفطر، جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ، یا اردو میں ہم کہیں گے عید الاضحیٰ. بعد ہے وہ، جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید، گوشت والی، قربانی والی عید بھی کہتے ہیں. ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان دو دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور پرٹیکولرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ایک عبادت ہے. یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید، یہ 1 شوال کو ہوتی ہے، رمضان مبارک کے فوراً بعد، اور بڑی عید جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ. باقی کچھ عیدیں ہیں جو اصطلاحاً پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدیں ہیں. اصطلاحاً مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے، جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا، وہ جمعے کا دن بھی عید ہے. بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں، وہ 52 عیدیں وہ بھی بن جاتی ہیں، 52 جمعے سال کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے اس کو عید میلاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں. اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہ کریں، اس میں گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں، اور یہ شعر نہ پڑھیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید میلاد النبی کو نہیں مناتا، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں. بھائی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو روحانی ابا جی ہیں تمام بریلویوں کے، اور احمد بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی. یہ نعیمی وہ نعیم الدین مراد آبادی کی وجہ سے لکھتے ہیں. تو نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد یہ گجرات شہر ہمارے قریب ہی ہے، تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو، جنہوں نے کتاب لکھی جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑایا، اور یہ شعر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے کہتے ہیں مستحب ہے، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے وہ سارے ابلیس ہیں. جب ہم ان کو ابلیس کہہ دیں، شیاطین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر، یہ تو بغیر دلیل کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا، مستحب کام کے اوپر، تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، جو نہیں کرتا نہ کریں، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو لغت کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو بھی عید بولتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا مسئلہ نمبر 63 ریکارڈڈ موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. جمعے کے اوپر عید کا لفظ بولنا، اسی طریقے سے 10 محرم کے اوپر عید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے. ویسے تو پریکٹیکلی اس وقت تو ہمارے لیے وہ ایک غم کا دن ہی بن چکا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جمعے کے لیے کوئی عید کا لفظ بولتا ہے لغت کے اعتبار سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. باقی مسئلہ 63 دیکھ لیں. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو بڑی عید، قربانی کی عید، اور قربانی سے ریلیٹڈ احکام و مسائل کے اوپر میں آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 52 اہل سنت پاک.com پر، جس میں قرآن حکیم کی آیات سے اور درجنوں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے جو قربانی کی اہمیت، اس کا فلسفہ، اور 17 صحیح فقہی احکام و مسائل میں نے بیان کیے تھے. آج میں وہ سکپ کروں گا. آج صرف فوکس جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر ہوگا یا عیدین کی نماز پہ، کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، لہذا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد دن رات میں 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 صحیح الاسناد احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنا بے لاگ تجزیہ بھی کروں گا احادیث کے اوپر انشاءاللہ. تو ان کے نمبرز انشاءاللہ میں یہ مشکات المصابیح جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے
मिशकात इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबों का ये मजमुआ है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, अल मुत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, अल मुस्तदर लिल हाकिम, सुनन कुबरा अल बैहकी और बाकी किताबों से ये अहले सुन्नत की अहादीस की किताबों के नोट्स हैं। पहली हदीस सुनन नबी दाऊद से सही सनद के साथ, सुनन निसाई में भी मौजूद, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मिशकात में इसका नंबर है 1439। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब हम लोग हिजरत करके मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए हमारे पास, तो अहले मदीना 2 दिनों को जिनमें वो खेल कूद किया करते थे खुशी के तौर पर मनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ये 2 दिन तुम क्यों खुशी करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम जमाने जहालियत में यानी इस्लाम के आने से पहले भी इन 2 दिनों में खुशी मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जाहलियत के उन 2 अय्याम के बदले में खुशी के 2 दिन अता फरमा दिए हैं। नंबर 1 यौमुल अदहा यानी 10 जुल्हिज्जा बड़ी ईद का दिन, और नंबर 2 यौमुल फित्र यानी यकम शव्वाल छोटी ईद का दिन। ये 2 खुशी के दिन तुम्हें उन जाहलियत के 2 दिनों के बदले में अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस तिरमिजी में मौजूद है, सुनन इब्न माजा में भी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी ने तस्हीह की है। मिशकात में 1440 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र के लिए घर से निकलते तो कुछ ना कुछ खाकर जाया करते, और ईद उल अदहा के दिन वापसी पर आकर खाया करते थे। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप कुर्बानी करने के बाद उसी के गोश्त के साथ नाश्ता फरमाया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है ये वही करेगा जिसका जानवर फौरन कुर्बान हो जाए। अब जिसका अब होना है जोर के बाद या अगले दिन, तो वो कहते हैं नहीं रोजा रखना है। ये मैंने मसला नंबर 52 में बताया था, रोजा को नहीं रखना होता, मतलब एक मुस्तहब काम है, कोई कर ले सवाब, कोई ना करे तो कोई गुनाह वाला मामला नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक और हदीस है, मिशकात में 1433 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ताक अदद में खजूरें जो है वो खाकर जाया करते थे, तनावुल फरमाकर। यानी छोटी ईद के लिए जाना है तो कुछ खाकर, और खा के क्या जाना है, ताक तादाद में खजूरें। अब ताक में सिर्फ 3 से नहीं ताक शुरू होता, 1 भी खा सकते हैं, वो ताक में शुमार होगा। 1, 3, 5, 7 जितने भी हो सकते हैं। बाहर बार खजूरें थोड़ी हो गए जी ताक है, ताक 3 तो नहीं शुरू होता, ताक 1 तो शुरू होता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह वित्र है और वित्र से मोहब्बत फरमाता है। यानी अल्लाह ताक है, वित्र अरबी में कहते हैं ताक को, ऑट इंग्लिश में हम कहते हैं। अल्लाह खुद भी ताक है ना, 1 है, तो वित्र से मोहब्बत फरमाता है। तीसरी हदीस भी सही बुखारी से है, मिशकात में 1434 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन रास्ता तब्दील फरमाकर जाया करते थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब से मैंने होश संभाली है, मैं इस चीज का पर्टिकुलरली एहतमाम करता हूँ, ईद वाले दिन रास्ता बदलने का। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है, तिरमिजी में, सुनन इब्न माजा में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी दोनों ने तस्हीह की है इसकी। मिशकात में 1447 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ईद के लिए तशरीफ ले जाते ईदगाह की तरफ, तो जिस रास्ते से जाया करते, वापसी पर उस रास्ते से वापस नहीं आते थे, किसी दूसरे रास्ते से वापस आया करते। अच्छा, बाद लोग कहते हैं नहीं हमारे घर से रास्ता ही एक जाता है। भाई चाहे एक रास्ता भी जाता हो, आप वापसी पे जब निकले तो किसी दूसरी तरफ से होकर फिर उसी रास्ते से वापस आ जाए तो दूसरा रास्ता शुमार हो जाएगा। आप देखें अगर क्रिटिकली तो हर घर को 2 रास्ते ही जा रहे होते हैं ना किसी फॉर्म के। आगे जाके ज़ाहिर है कि दरवाजे का गेट तो एक ही होगा ना, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो 2 रास्ते खुद से अपनी अकल से बनाए जा सकते हैं, सुन्नत पूरी की जा सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल मुत्ता इमाम मालिक में गोल्डन चेन के साथ इमाम नाफे बयान कर रहे हैं और इमाम नाफे से इमाम मालिक बयान कर रहे हैं कि वो ईद की नमाज के लिए घर से गुस्ल करके जाया करते थे। तो इजमा है उम्मत का कि ईद वाले दिन गुस्ल किया जाए, और अगर नए कपड़े हों तो वो पहने जाएं। और ये नए कपड़े पहनना कोई सुन्नत मौक़िदा नहीं है कि जरूरी नए कपड़े पहनने। मैं अक्सर के ईदों के ऊपर मैं कपड़े नहीं सिलवाता हूँ और पुराने कपड़े धो के पहन लेता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जरूरी नए कपड़े ही पहनने हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने साल में पढ़नी नमाज ईद की होती है, पूरा कलफ ला के जनाब मस्जिद बड़े होते हैं। सब तो पहले उन्होंने फजर उस दिन की नहीं पढ़ी हुई होती, लेकिन नहात हो के खुशबू लगा के एक सुन्नत नमाज, वाजिब भी नहीं, सुन्नत मौक़िदा है ये ईद की नमाज, वो पढ़ने के लिए बड़े बन ठन के आए होते हैं नए कपड़े पहन के। तो सिर्फ सुन्नतों पे अमल ना करें, फराइज के ऊपर भी जोर होना चाहिए। चौथी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1426 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अदहा के लिए जब ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले नमाज पढ़ते। ये जरा तरतीब अब याद रखनी है, फिर मैंने जरा कड़वी बातें भी करनी है पहले इसना शुरू कर देता है। पहले नमाज पढ़ते, फिर लोगों को वाजो नसीहत करते,
پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے، اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے، یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے، سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا، گاڑا جاتا سترے کے طور پر، نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے۔ یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے، جمعے والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے۔ تو یہ جو بدعت ہے نا، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا، یہ گل وچ کوئی اور ہے۔ انفیوں ہوتے لوگ کرتے ہیں یار، انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی، وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے۔ اور پائی انفیاں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تواڈے مامے ہوراں دا قصور ہے جنہوں نے دین نو بدلیا ہے۔ وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے۔ تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں۔ میں اپنے بریلویوں سے، دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں، اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے، اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے، تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے، ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا، ہے تو ثواب ہی کا کام۔ تو یہ الزامی جواب ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیا جائے، نہیں۔ یہ معاملات دنیاوی معاملات میں وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں۔ دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی، یہ قالین دین میں داخل نہیں ہے، ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے، اور تارودادی صاحب دھوکے دے رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، بدعت سے متعلق 5 شبہات کا ازالہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1429۔ ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں۔ اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے، ایک گل وچ کوئی اور ہے بھائی، وہ تو پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہو۔ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے، اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے، ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1، پھر خطبہ دیا اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے، انہیں واضح و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں، وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں، اہل حدیث دے دیجیے، بخاری مسلم دونوں میں۔ اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا، ایک طریق بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، تو اللہ کے حضور صدقہ کرو۔ پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیے۔ آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں ہیں، وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 پانی۔ اور کھجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت، 1 شام کے وقت۔ وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا، کڑوا پانی ہوتا تھا، اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا۔ تو ہمارے نبی کی تو زہد کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتہ ہے، احادیث کی روشنی میں بھی اجماع امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کے بعد نماز۔ عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے، پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی، اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا، بغیر ممبر کے۔ 7ویں حدیث خلفائے راشدین، یہ کہتے ہیں جی پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین وہ بھی سن لو ان کی سنت کیا تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1428۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں. یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی تکرار کیوں آ رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے، اندر کی بات کوئی اور ہے، بٹوین دا ورڈز کوئی اور چیز. پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا، بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں 5573، صحیح مسلم میں 5098 اور الموطا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. یہ ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی. انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے. اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن، اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، یہ خوشی کے دن ہے. پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی. حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا، سیدنا عثمان کا دور آ گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی، اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے، ادروائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی. کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا، ایک ایک دن میں دو دو تقریر، صحابہ کرام سے مایوب سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی. تو جمعے والے دن دو دو تقریریں نہیں، جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں، باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں. گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو. جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی، یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے، اور یہ پارے عوام کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کو دو دو تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں، حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں، سننی انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ نہ کریں، آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی. جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیا جائے. اچھا، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنہ چلا جائے، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا. پھر ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا، اس اعتبار سے کہ جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے. اس حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا، تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی عیدگاہ میں جا کے. ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو تو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر عید کی نماز لوگوں کو پڑھائیں. تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد. یہ کیوں اتنی تکرار ہو رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور کی گل ہے اور سنو تسی. 8ویں حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956، صحیح مسلم میں 2053، اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ویسے گل وچ کوئی اور ہے، مشکات میں کم ہی ہوتی ہیں. مشکات میں 1452. یہ دکھا دینی ذرا ان کو، میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا لیا تھا. یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو، یہ پیج بھی ہائی لائٹ کر دیں. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے ہیں کچھ الفاظ. میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی. وہ اب آپ سن لی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں 1452، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، پھر صدقے کی ترغیب دلاتے. خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا. مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے، یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا، ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں، گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا. یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری، اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ابو سعید خدری، اور کثرت سے جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہے. کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا، میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا. حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن الصلت نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا ہے. پہلی بدعت، ممبر تیار کیا. اصل میں انہوں نے کتے دے مول نہیں سی کو پوچھتا،
مولا علی تے گالا نہیں کٹتے سن ممبراں ہوتے. تو ان کے پاس یہی ایک موقع آتا تھا، جیسے آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے، اعتکاف میں آپ علماء کے قابو آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فجر کے بعد بھی درس، زور کے بعد بھی درس، عصر کے بعد بھی درس، تو وہ آپ کو جی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. پھر رات کو قیام میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو، لیکن یہ اعتکاف والوں سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے راتی کھلونا چاہیے، یہ تو یعنی لوہے دے بڑے ہوئے نے دیہڑی درس دیں راتی انہوں نے قیام کھلا دیں. اس طریقے سے ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اسپیشل ان کے لیے تو بڑا ایک عید کا دن اس اعتبار ہوتا ہے چلو ان لوگ زبردستی ساری گالتے سنیں گے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ عید کی جو تقریر ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھ کے کھسک جاتے تھے، جس طرح بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تقریر سننا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. اور یہ تقریروں کے اندر کہتے تھے علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، ابن زبیر پہ لعنت، ابن زبیر سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. ابن امیہ کے لوگ، ان کی تقریر کسی موئے سننی سی کسی نے، تو انہوں نے کیا پائی یہ کام کر رہے ہیں کہ تقریر انہیں بعد ہی نہیں سننی، اسی پہلے ہی کر لینا ہے تقریر. تو انہوں نے یہ سنت ہی بدل دی کہ عید کی نماز کے بعد والی تقریر کو پہلے لے آئی. جو میں اتنی حدیثیں بخاری مسلم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ترتیب بتا رہے ہیں، پہلے تقریر ہوتی تھی اور جو ہے وہ بعد میں نماز ہوتی تھی، اور پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں تقریر کیوں یہ شروع ہو گئی، وہ کیا یہ اصل مسئلہ ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی آگے چلتی ہے. مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں عیدگاہ پہنچا تو میرے سے پہلے ہی کثیر ابن سلط نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا تھا. مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا تھا. ابو سعید خدری کو، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بیچارے سہارے سے آئے مروان کے، اور مروان بھی بزرگوں کو ساتھ لے کے آیا کہ لوگ کہیں کہ جناب یعنی کہ یہ بھی ساڑھے نال نے. دیکھیں آج بھی وہ لوگ بزرگ لوگوں کو مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں نا، تاکہ ان کی جو چیزیں پیچھے چھپ جائیں. اسی لیے تو حضرت حسین کے اوپر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیعت کریں، کہ مطلب حسین نے بیعت کر لی، باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے. لیکن حسین بھی ڈٹا رہا، انہوں پتا سی کہ میں بیعت کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی. سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا، وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا. باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کرے آن دا بہاف آف پروفٹ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے تھے. تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف. اب وہ بےچارے بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، وہ بےچارے پہلے ہی سارے کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ اب ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مروان کو جو ہے مسلح کی طرف کھینچ رہا تھا. اندازہ کریں، یعنی یہ آل امیہ ورسز صحابہ کرام. ایک کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ دے گستاخ نے، وہ صحابہ دے گستاخ ہے ہی آل امیہ. ابو سعید خدری اس کو گھسیٹنے لگے کہ تو پہلے نماز پڑھا، تو وہ پھر آگے سے کہنے لگا ابو سعید، اللہ اکبر، یہ ہے جرت. وہ کہتا ہے قد ترک ما تعلم، ابو سعید تجھے پتا ہے کہ وہ اگلی سنتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ یہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ اپنی بدعت جاری کرتے ہیں. یہ نواقض اسلام نہیں ہے، یہ کتابیں جناب لکھ کے محمد عبد الوہاب صاحب کی بانٹتے ہیں. نواقض اسلام، یہ کن چیزوں سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ 10 نواقض اسلام. پائی جی نواقض اسلام کا پہلواں فتویٰ جو ہے نا وہ مروان بن حکم کے اوپر لگتا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں ابو سعید خدری صحابی کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ طریقے ختم ہو چکے ہیں. اچھا اب وہ صحابی خاموش نہیں ہوئے ہیں ابو سعید خدری، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے پتا ہے تجھے مروا چڑھ دو بندے نو، میری جان اس کے اللہ کے قبضے میں ہے. مجھے اس اللہ کی قسم کہ اے مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں ہے. یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار آپ نے ریپیٹ کی، اور غصے سے ممبر سے دور چلے گئے، یعنی ممبر تک پھر اس کے ساتھ نہیں گئے کہ تو نے جو بدعت کرنی ہے اکیلے کر، منو ممانے خصوصی بنا کے نہ کر. اور وہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ سہارا سے لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر وہ سہارا بھی نہیں لیا کہ میری وجہ سے کہیں انڈورس نہ ہو جائے آل امیہ کہ جی ابو سعید خدری بھی تو ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہے نا. تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ مروان کا عمل یہ صحیح ہے. اور یہ مروان بھی خود نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا گورنر ہے حجاز کا. آپ اندازہ کریں، بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ آج کل مطلب فتاوی کمیٹی علماء عرب کی اور نواقض اسلام اور یہ سب کچھ سعودی عرب والے نکال رہے ہیں. یہ نواقض اسلام میں مروان بن حکم کو بھی ڈالے نا، پھر پتہ چلے گا. یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے، بخاری میں 956، مسلم 2053، مشکات میں 1452. ہمارے ریسرچ پیپر جو میرا علمی ایٹم بم ہے اس پہ یہ 52 نمبر پہ ہے، اور میں نے الحمدللہ ناسبیوں اور رافضیوں کی موت تیار کی ہے علمی طور پہ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ خیالی پس منظر نہیں صلاح الدین یوسف یہ کفایت اللہ سنابلی کا جعلی پس منظر، یہ خیالی پلاؤ نہیں، یہ حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہے. کل 200 روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے عربی میں لکھا، یہ مولویوں کا عربی والا اعزا بھی میں نے نکالا ہے. اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم فری بانٹتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو لاکھوں لوگوں تک یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنل ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے،
ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، چاروں زبانوں کے اندر یہ ریسرچ پیپر ہے، اور اس میں میں نے بنو امیہ کے پورے کرتوت کھولے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو بدلا، اور میرے کئی لیکچرز بھی ہیں، اور ایک پرٹیکولر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے دین کو بدلا، وہ ساری احادیث میں نے مسئلہ نمبر 116D 116-D مسئلہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، اس کا نام ہی ہے بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ثابت ہوئے، اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ باقی اس ریسرچ پیپر میں تو بہت کچھ ہے۔ نویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 772، سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک صحابی چھوٹا سا نیزہ آگے اٹھا کر چلتے اور عیدگاہ میں وہ گاڑا جاتا، اس کو سترہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ تو عیدگاہ میں سترہ آگے گاڑا جائے گا، سترے کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 110 ABCD کے اندر علیحدہ سے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ یہ سترہ واجب نہیں ہوتا، لیکن افضل ہے کہ سترہ سامنے ہونا چاہیے۔ جب بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی، ایسا نہیں۔ نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی، افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوجھ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث کا بھی، ایک سمجھ لیں اسی میں، کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے۔ باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے۔ تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ ضمناً بیان کر دوں۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 310 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6052 مکتبۃ شاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور کہا لوگوں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے، بس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی بارش میں ایک عذر ہے، اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھے۔ اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے، گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے، مشکات میں 1448 اور ابو داؤد کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے، میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1430۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی نماز عید سے پہلے 2 رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز کا پروٹوکول ہے، عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد بھی کوئی نماز، اس دن اشراق کی نماز بھی نہ پڑھے، چاش بھی نہ پڑھے، وہ نماز عید خود بخود ایکویلنٹ بن گئی اس کی۔ جیسا کہ رمضان سے کنزیکٹو پہلے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے تاکہ رمضان کا پروٹوکول رہے، عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ عید والے دن اس اشراق کے ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے سوائے عید کی نماز کے۔ اچھا، اور عید کی نماز کے ٹائم کے اوپر بھی اجماع ہے کہ یہ زوال آفتاب سے پہلے رہے گا، جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد زوال آفتاب یعنی ابتدائی ظہر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے آپ نے عید کی نماز کو پڑھ لینا، نہیں اشراق اور چاش کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ 11ویں حدیث جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابی داؤد کے اندر ہے 1151، مشکات میں 1441 ہے، مشکات والی سند ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے ابو داؤد 1151 کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہیں۔ یہ 6 تکبیرات کوئی ثابت نہیں، یہ 12 تکبیرات، پر ہم تو 6 کے اوپر بھی خوش ہیں، چلو کسی بہانے رفع العیدین کرتے تو ہر سال بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نہیں انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں، پڑھ لیا کرو جناب۔ اور وہ جو 6 کر رہے ہیں نا، 6 دفعہ چلو رفع الدین کرتے ہیں، کم از کم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے، جو کہتے ہیں جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الدین ہوتا تھا، اب ان بے شرموں کو پتہ چلے گا بھی عید والے دن تم نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسری طرف سلفی ضد میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفع الدین ہے یہ نہ بھی کرو خیر ہے، انہوں نے کہا تسی کرتے ہو تو پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں شیخ البانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الدین کوئی نہیں، اور یہاں بھی ایک مولانا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے، کیوں؟ بلکہ ان کا پاس چلے نا یہ عید والا رفع الدین ختم کرا دے کہ چونکہ انفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو، انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو بھائی عید کا رفع الدین ہو، نماز وطر کا رفع الدین ہو، ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفع الدین کے قائل ہیں۔ میں حدیث بھی بتا دیتا ہوں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے،
सुनन अबी दाऊद में 722। इब्ने उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस तकबीर के साथ रफल यदैन करते थे जो वो रुकू से पहले किया करते थे। और इमाम बैहकी ने इससे रिजल्ट निकाला है अहले सुन्नत के इमाम में से कि रुकू से पहले जितनी भी तकबीरात आएंगी उनमें रफल यदैन होगा, क्योंकि इब्ने उमर कह रहे हैं रुकू से पहले जितनी तकबीरात होती थी, चाहे नमाज शुरू करते वक्त तकबीर है वो भी रुकू से पहले है। इसी तरीके से जनाजे में तो रुकू होता ही नहीं है, वो खुद बखुद क़याम की हालत में तकबीरात है। इसी तरीके से नमाज वित्र वो रुकू से पहले ही आपने करना होता है। मसला नंबर 130 मेरा देख लें, रुकू के बाद तो बिदत है अगर कोई दुआए कुनूत पढ़ता है रुकू के बाद कुनूत वित्र वाली, जो कुनूत नाज़िल है वो सुन्नत है। मसला नंबर 130 मैंने बताया, उसमें भी आप रफ़ुल यदैन अल्लाह अकबर कह के दोबारा हाथ बांध के दुआए कुनूत पढ़े। इसी तरीके से सजदे तिलावत के बारे में मेरा मसला नंबर 119 में मैंने ये बात बताई थी, और मसला 70B तो रफ़ुल यदैन पे एक्सक्लूसिव है मेरा 2.5 घंटे का, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि सजदे तिलावत से पहले भी आप अल्लाह अकबर कह के रफ़ुल यदैन करेंगे और फिर आप डायरेक्ट सजदे में जाएंगे तरावी की नमाज में। तो हर वो तकबीर जो रुकू से पहले होगी वो रफ़ुल यदैन के साथ होगी। ये इब्ने उमर का कौल है। सुनन अबी दाऊद 722, मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम चीजों पे रफ़ुल यदैन के कायल हैं, और ये तो हर रफ़ुल यदैन के ऊपर हर उंगली के ऊपर नेकियां मिलती हैं। सुन्नत तबरानी के अंदर मौजूद है, हर उंगली के ऊपर 10 नेकियां हैं जो रफ़ुल यदैन करता है। तो हम भाई कुनूत वितर वाला भी करते हैं, हम कोई सल्फियों वाली जिद नहीं रखते कि जी वितर में कोई नहीं है, और वहां पे वो देखे जिद में आ गए वितर वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अनफी कर रहे हैं। अनफियों को भी शर्म नहीं आती है, वो जनाब वो कहते बुत रख के आते, तो रोजाना ये इशा की नमाज में बुत रख के आए होते हैं सारे अनफी, और ईद की नमाज में बुत रख के आए होते हैं जो 6 ज़ायद तकबीरें कह रहे होते हैं। अच्छा, अगर किसी की तकबीरात रह जाए, यानी वो पहली रकत में भूल गया तकबीरात कहना इमाम, तो दूसरी तकबीरात जो है वो पहली वाली 7 अगली में रकत में कह ले, उसमें भी भूल गया तो इसमें सजदा साहब करने की जरूरत नहीं है। मेन स्ट्रक्चर नमाज की अपनी जगह मौजूद है। ये सुन्नत है तकबीरात, वाजिब और फर्ज नहीं है, तो नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आएगी। इसी तरीके से अगर एक रकत गुजरने के बाद कोई इमाम के साथ आके मिलता है, तो अब उसकी पहली रकत में 7 तकबीरात रह गई ना, तो सलाम फेरने के बाद जो अपनी एक अलग रकत पड़ेगा तो उसमें वो किरात से पहले वो 7 तकबीरात पूरी करे। इस तरह जनाजे में भी लोग देखें वो आखिरी तकबीर में मिलते हैं, इमाम के साथ सलाम फेर देते हैं। अगर आप इमाम के साथ दूसरी या तीसरी तकबीर में मिले हैं तो एक तकबीर आपकी रह गई थी, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह अकबर कह के वो तकबीर पढ़ें जो आपकी रह गई थी। यानी पहली तकबीर के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी होती है, आप दूसरी में शामिल हुए दुरूशी वाली में, और इमाम ने सलाम फेर दिया। एक तरफ सलाम फेरना सुन्नत है, नमाज जनाजा पे इंशाल्लाह मैं अनकरीब लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो इमाम जब एक तरफ सलाम फेर के नमाज जनाजा खत्म कर दे तो आपकी जो एक तकबीर रह गई थी वो आप बाद में कहें, फिर आप अपना सलाम अलग से फेरें, जिस तरह आम नमाजों में रखते रह जाती हैं तो आप करते हैं, अपनी रखते पूरी करते हैं। ईद में भी इस तरह करेंगे, जनाजे में भी। ईद की नमाज सुन्नत है, मौक़िदा है, वाजिब नहीं है, और ये जमात के साथ ये अकेले आप नहीं पढ़ सकते। अगर किसी की रह गई तो ठीक है। बाज इमाम बुखारी ने भी एक कौल सा नकल किया, वो बेसनद ही है, कि जिसकी ईद की नमाज रह जाए तो वो 2 नफिल पढ़ ले उसकी जगह। ये उम्मत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इजमाए उम्मत इसी के ऊपर है कि नमाज ईद जो है वो जमात के साथ है, इसका इक्विवेलेंट कोई और नमाज नहीं। रह गई तो खैर है, जिसकी फजर की रह गई हुई है उन्हें ईद की पढ़ के क्या लेना है, और ईद की नमाज अगर किसी ने छोड़ भी दी है वो गुनाहगार नहीं होगा, एक फजीलत से महरूम रहा है, क्योंकि वो फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा, अहनाफ जो है वो मैंने बताया 6 तकबीरें कहते हैं, और सुनन अबी दाऊद से मैंने हदीस बयान की है 1151 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात से पहले 7 तकबीरात पहली रकत में कहते हैं, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात के रात से पहले कहते हैं। यानी 2 रकत ईद की नमाज होगी, इसका तरीका भी सुन ले। 2 रकत नमाज होगी, कोई इकामत नहीं होगी, कोई अजान नहीं होगी, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर आप इस नमाज को शुरू करेंगे, और पहली रकत के अंदर सूरतुल आला पढ़ना और दूसरी में सूरतुल गाशिया पढ़ना सुन्नत है। ये सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में 840, और सही मुस्लिम में ये एक और हदीस है मिशकात में 841। वो 840 थी, मिशकात में ये 841 है, कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में सूरह काफ पारा नंबर जो 26 में है, और सूरतुल कमर पारा नंबर 27 में, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। और जुमे तो में तो हमेशा ही सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया है, और इस तरीके से ईदैन की नमाजों में भी इक्विवेलेंट मौजूद है। तो 2 रकत नमाज होगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे जाएंगे, सना पढ़ी जाएगी, सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर तकबीर कही जाएगी, और हाथ दोनों दोबारा से बांध लिए जाएंगे। हनफी छोड़ देते हैं, अगर कोई छोड़ भी दे खैर है, हमारे नजदीक तो छोड़ना बांधना दोनों ही साबित है। हम तो मुतलकन भी छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। तो जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं वो छोड़ दिया करे, जो बांध के पढ़ रहे हैं वो बांध लिया करे, दोनों काम किए जा सकते हैं। फिर दूसरी तकबीर के बाद भी अल्लाह अकबर, और इसमें इमाम को चाहिए इतना लंबा अल्लाह अकबर ना कि वो इतना लंबा अल्लाह अकबर कहते हैं कि मुक्तदी पहले ही अल्लाह अकबर कह देते हैं। उनकी नमाज अगर पहली वाली तकबीर थी ना नमाज शुरू, वो तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। तो मुख्तसर अल्लाह अकबर पहले वाला होना चाहिए, अल्लाह अकबर,
اللہ اتنا لمبا کر دو، پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتا. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کرے تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا. اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ، اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر، یہ آپ کو پتا ہے، تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر، تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت، تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر. اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے، اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو، میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ. ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ لمن حمیدہ. اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے. یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، ان سے صحیح سند کے ساتھ، اور سند بھی گولڈن چین ہے. الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روئرز پہ گولڈن چین ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے. نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے، اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا. سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی، کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات. گولڈن چین الموطا امام مالک میں. امام ابو ہریرہ، یہ امام حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام مالک، اور امام بخاری، امام مسلم نہیں، امام ابو ہریرہ. اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. بقیہ غرقد میں امام نافع کی جو قبر ہے نا، اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں، استاد شاگرد. اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع. امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقد میں. اور امام نافع شاگرد ہے عبداللہ ابن عمر کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی. الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہیں. پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے. تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں. انہوں نے رفع الیدین تو کسی بہانے کیتا ہے یار، ضد چھٹی ہے اپنی، تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں، کیونکہ سنت ہی ہے، ظاہر ہے یہ فرائض نہیں ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے. 12ویں حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائے. سنن ابی داؤد میں 1070، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. یہ جمعے سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی. اجماع ہے، وہ نمازیں 5 پوری کرنی ہے، یعنی کہ ظہر بھی فارغ ہوگی. عید کی وجہ سے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے. 5 نماز جو فرض ہے وہ اپنی جگہ رہیں گی، تو اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی. اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعے نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے، تو پھر رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ، آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ 2 تقریریں ایک دن کے اندر سنو. اچھا، اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. 13ویں حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے. اس حوالے سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے. خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ
ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، منا، ہماری طرف سے، ومنکا، اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی، تقبل اللہ منا ومنکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی، تقبل اللہ منا ومنکا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر، محمد بن ابراہیم شامی۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 70ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، سنن کبری البیہقی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے، تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکا۔ یہ ذرا ریپیٹ کریں، آپ کو یاد بھی ہو جائے، تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی، اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے۔ باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا، اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے، ضرور ملیں گلے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے۔ میں انشاءاللہ نا مولوی نے کلاس آؤں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت کہندے نے، میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتاں شروع کی تھی نے، تو وہ ادھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ یہ بدعت اس لیے ہوتی، بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا، میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، جس میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے تقبل اللہ منا ومنکا۔ عید مبارک بھی کہیں، بالکل کہیں، لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور تکبیرات ہیں عیدین کی، مشہور ہے، اجماع ہے اہل سنت اہل تشیع کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے خود فتاوی علمیہ میں لکھا ہے کہ ساری جعلی روایتیں ہیں۔ جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ یہی ہے، جو ہمارے حنفی بھائی بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں اور سلفی بھی پڑھتے ہیں۔ ابراہیم نخعی تابعی سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5650 نمبر اثر ہے کہ وہ ایام عید میں، عیدین میں یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اور اس میں بڑی عید کے موقع پہ بلند آواز سے، چھوٹی عید کے موقع پہ آہستہ آواز سے، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر بھی ہے اور اللہ کی تحمید اور حمد بھی ہے، اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے، سورۃ البقرہ 185، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جب تم روزوں کی گنتی مکمل کرو تو تم اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس کا تم شکر بھی ادا کرو۔ تو اس میں تکبیر بھی ہے اور شکر بھی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، حمد بھی آ گئی، تکبیرات بھی آ گئی۔ 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1431 ام عطیہ کا بیان ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں، بے پردہ کر کے نہیں، پردے میں ہی، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ نماز کے وقت الگ رہے، یعنی مخصوص ایام جس کے پیریڈز مینسز چل رہے ہیں۔ کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر میں چادر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ساتھ والی کی چادر میں لپٹ کے تم عیدگاہ میں آ جاؤ، یعنی شو آف سٹرینتھ ہے مسلمانوں کی۔ جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی عیدگاہ، یہ عیدگاہ کے لیے حکم ہے، مسجدوں کے لیے نہیں۔ آج کل تو زیادہ تر مسجدوں میں ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ عورتیں نہیں پھر اس طرح کی جائیں گی، صرف نماز پڑھنے والی جائیں۔ عیدگاہ میں چونکہ وہ پروٹوکول مسجد والا نہیں ہے، مسجد میں تو کوئی بھی جنبی یا حیض والی عورت داخل نہیں ہو سکتی نا، عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہے، تو ساتھ والی عورت کی چادر میں لپٹ کے آ جائے، یہ شو آف سٹرینتھ ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے، شو آف سٹرینتھ ہے، یہ ویکلی گیدرنگ ہے، عید اینول گیدرنگ ہے، اور حج انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، اور یہ ہر شہر میں ایک ہی ویسے گیدرنگ ہونی چاہیے۔ ابھی تک میرے علم میں صرف ایران ایسا شہر ہے، ایران ایسا ملک ہے جس کے شہروں کے اندر ایک شہر میں ایک ہی عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ تہران کے اندر 15 سے 20 لاکھ بندہ ایک جگہ پہ جمعہ پڑھتا ہے، اور اس کا جو خطبہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران دیتا ہے۔ یہ خطبہ مولویوں کا کام نہیں، مولویوں کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے، اور وہ بھی اگر حکمران نہ ورنہ حکمران، حضرت عمر خود ہی پڑھاتے تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی خود ہی پڑھایا کرتے تھے نمازیں، تقریر بھی خود کرتے تھے۔ آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں نماز پڑھائے،
چلے نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے داڑھی والا، ہمارے نزدیک تو صحیح مسلم میں داڑھی تو شرط ہی نہیں ہے جماعت کی، وہ تو 4 شرائط کچھ اور ہیں۔ بہرحال چلے نماز والا مسئلہ، تقریر تو خود کرے جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر خود کرے، پرائم منسٹر ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو پرائم منسٹر ہے، اس کو کرنی چاہیے تقریر۔ اسی طرح شہروں میں بھی جو ہے وہ جو ایم این اے ہیں ان کا کام ہے تقریریں کرے، تو یہ شو آف اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی۔ ایران کے اندر بہرحال ایک شہر کے اندر ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ وہاں پہ پھر پڑھتے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو جمعے اور عید کی جو نمازوں کے خطبے ہیں نا، یہ وضو غسل استنجے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے لائے عمل کیا تیار کرنا ہے اس وقت، جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں غیر مسلموں کے یا مسلمانوں کے انٹرنل ایشوز ہیں، تو وہ پریزیڈنٹ کا کام ہی ہے، پرائم منسٹر کا کام ہی ہے کہ وہاں پہ خطبہ دے۔ 15ویں حدیث، تھرڈ لاسٹ، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہ بھی مشکات میں 2049 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یکم شوال کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، 10 ذوالحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ اس لیے کہ یہ خوشی کے دن ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے صحیح مسلم سے 16ویں حدیث مشکات میں 2050 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ایک تو 10 ذوالحجہ ہے، اس کے بعد مزید 3 دن، یہ 4 دن ٹوٹل بن گئے، فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اور وہ ذکر ہم ظاہر ہے وہی کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کل 5 دن ہے پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 یکم شوال عید الفطر کا دن، اور 4 کنزیکٹیو دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ، وہ 4 جو دن ہے، ایک 10 ذوالحجہ اور 3 ایام تشریق۔ ان چاروں کو بھی ایام تشریق کے حوالے سے خیر مطلب انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے، ویسے یہ 3 ہی بنتے ہیں ایام تشریق، 11، 12 اور 13، لیکن قربانی کے جو ہے وہ 3 ہی دن ہے، وہ 10، 11، 12 ہے، وہ یوم النحر ہے، 10 ذوالحجہ، 11، 12، وہ گولڈن چین میں نے بتایا، گولڈن چین اس سے بڑی کیا ہوگی۔ رویرز پہ پہلے حدیث کی کتاب سب سے پہلی الموطا امام مالک ہے، اس میں گولڈن چین سے امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، امام نافع، اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے، کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، عید کے جو ہے وہ 2 ہی دن ہے، 10 ذوالحجہ اور یکم شوال۔ یہ بڑی عید جو 3 دن کہا جاتی ہے وہ 3 دن قربانی کے ہیں، ورنہ تو عید بھی 3 دن پڑی جاتی، عید کا پہلے ہی دیہڑا ہوتا پائی 10 ذوالحجہ، 11، 12 یوم النحر ہے، وہ 3، 10، 11، 12، تو اس میں آپ جو ہے وہ کھانے پینے کے یہ 4 دن ہے، 10، 11، 12 اور 13، 3 دن وہ بن گئے، 11، 12، 13 یہ یام تشریق، اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ، اور 5واں یکم شوال عید الفطر۔ یہ 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، خوشی کے۔ آخری حدیث 17ویں، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، مشکات میں 1432 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن میرے گھر تشریف لائے، کسی عید کے دن میرے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھی، وہ انصار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھی، یعنی ملی نغمے پڑھ رہی تھی، ملی نغمے اسی لیے ہوتے ہیں نا، نغمے پڑھ رہی تھی، دف بجا رہی تھی، عید کا دن تھا، یعنی وہ جائز میوزک بھی چل رہا تھا، گانے بھی چل رہے تھے جائز والے ملی نغمے، اور سیدہ عائشہ کے گھر میں، اور حضرت ابوبکر آ گئے تو حضرت ابوبکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا ابوبکر ان بچیوں کو چھوڑ دو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، تو عید کے دن دف بھی یعنی جائز میوزک، ملی نغمے بھی یعنی جائز جن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، جنگی ترانے ہوں، اور اس میں جائز قسم کا میوزک بھی ہو، جس میوزک کو جائز سمجھتے ہیں یعنی دف وغیرہ، تو یہ بالکل سنت ہے۔ اب یہ بھی چاہیے عیدگاہ کے موقع کے اوپر جب یہ عید پڑھانے کے لیے لوگوں کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی بتائیں، اور وہاں پہ کوئی دف وغیرہ کا کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے، یعنی خوشی کا موقع ہے، کوئی رقص وغیرہ بھی ثابت ہے، یعنی مرد مردوں میں کریں، عورتیں عورتوں میں، ان کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں نیٹ پہ چڑھانے کے لیے، تو یہ بالکل درست ہوگا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اتنے ٹیڑھے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کا نمبر بخاری میں ہے 952۔ اسی کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ دف بجانا، خوشی کے نغمے پڑھنا، اور ساتھ ساتھ عید کے دن آپ پڑھیں تقبل اللہ منا و منکا۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں 952 نمبر حدیث ہے یہ جو میں نے بیان کی، مشکات میں 1432 ہے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کرے باتیں، تمہاری بھی قبول کرے۔ تو عید والے دن کھانا پینا، عیدی دینا، نئے کپڑے، جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، لیکن ٹی وی پروگرام یہ بے حیائی پر مبنی
بے حیا عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے بغیرتی کر رہے ہوں، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بالکل کھانے پینے کی پارٹیز ہوں، سب کچھ ہو، لیکن گھر کے اندر اندر ہو، گھر سے باہر نکل کے نہیں. باہر نکل کے بھی ہو تو مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی، الحمدللہ میں نے جتنی کوشش تھی اس کے اوپر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.